حي على الفلاح. آج ہم قرآن مجید کے 64ویں باب یعنی سورۃ التغابن کی ایک بہت ہی گہری تفسیر پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت ایک بڑی بنیادی کشمکش کو سامنے لاتی ہے، وہ کشمکش جو دنیاوی چیزوں سے محبت اور ہمارے روحانی مقصد کے بیچ میں چلتی رہتی ہے۔ تو چلیں اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سورت کی شروعات ہی ایک ایسی بنیادی کشمکش سے ہوتی ہے جس کا سامنا ہم سب کو کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیاوی چیزوں سے لگاؤ اور ہمارے روحانی مقصد کے درمیان کا تصادم ہے۔ تفسیر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کیسے مال اور اولاد کی محبت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس مسئلے پر بات کرتے ہیں جسے سورت ہمارے سامنے رکھتی ہے، یعنی ہماری اس دنیاوی زندگی میں جو آزمائشیں اور مشکلات ہیں وہ کیا ہیں۔ تفسیر یہاں ایک بڑا چونکا دینے والا نقطہ سامنے لاتی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہمارے سب سے پیارے رشتے جیسے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، وہی ہمارے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ یہاں فتنہ یا آزمائش کا جو تصور ہے وہ بہت اہم ہے۔ خاندان اور دولت صرف نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہیں، یہ پرکھنے کے لیے کہ ہماری اصل وفاداری کس کے ساتھ ہے، کیا ہماری ترجیح اللہ ہے یا پھر یہ دنیاوی چیزیں۔ اچھا، تو اگر ہماری زندگیاں ان آزمائشوں سے بھری ہوئی ہیں تو پھر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سورت کی بنیادی دلیل کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسی حقیقت کی طرف جو اس دنیا سے کہیں بڑی ہے۔ اور سورت کا جواب وہ خود تخلیق کی پیچیدگی میں چھپا ہوا ہے۔ تفسیر یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ پوری کائنات خود اس بات کی گواہ ہے کہ ایک دن حساب کتاب کا ہونا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے انسانی تخلیق کی پیچیدگی پر غور کریں۔ تفسیر اسی بات پر زور دیتی ہے کہ یہ سب کچھ، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک ایسے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو صرف جینے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسی تخلیق ہے جو جواب دہی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور پھر یہ تجزیہ ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتا ہے، ان قوموں کے انجام کی طرف جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کا انجام ایک وارننگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ خدائی انصاف کی ایک ایسی یاد دہانی ہے جو وقت سے بالاتر ہے۔ سورت میں یہ جو مکالمہ ہے یہ آخرت کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ انکار کے سامنے ایک ایسا یقین کھڑا ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ کیا زبردست جواب ہے! تو یہ ساری دلیلیں ہمیں سورت کے مرکزی پیغام تک لے آتی ہیں، ایک ایسا دن جو کامیابی اور ناکامی کے ہمارے پورے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ سورت کا جو عنوان ہے التغابن، وہ خود بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہار اور جیت کا دن، یعنی وہ دن جب اصل فاتح اور ہارنے والے کا فیصلہ ہوگا، اور ہر کوئی اپنے کیے گئے فیصلوں کے نتیجے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دیکھیں، تفسیر کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر دنیاوی دولت یا غربت کو ہی کامیابی یا ناکامی سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل حساب کتاب تو ابھی باقی ہے۔ یوم تغابن کے دو بالکل مختلف نتیجے ہوں گے۔ آیات 9 اور 10 کی تفسیر کے مطابق ایک طرف تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، یعنی باغات اور معافی، اور دوسری طرف دائمی عذاب، یعنی آگ اور ایک بہت ہی برا ٹھکانہ۔ انتخاب بالکل صاف ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے چیلنجز کا سامنا کیسے کریں؟ اب ہم اس عملی رہنمائی پر بات کرتے ہیں جو تفسیر ایک مومن کو دیتی ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت متوازن سوچ اپنانے کا کہتا ہے۔ ایک طرف تو مومنین کو اپنے گھر والوں کے ان اثرات سے ہوشیار رہنا چاہیے جو انہیں ایمان سے دور کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں رحم اور معافی کا رویہ بھی اپنانا چاہیے۔ آیات 11 سے 13 کی تفسیر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط روحانی بنیاد بتاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، یہ جانیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اور اپنی آخری امید صرف اور صرف اسی سے رکھیں۔ اور آخر میں سورت ہمیں کامیابی حاصل کرنے کا ایک واضح راستہ دکھاتی ہے۔ آئیے ان خصوصی اور قابل عمل نصیحتوں پر غور کریں جو یہ ہمیں دیتی ہے۔
آیات 16 سے 18 کا تجزیہ ہمیں 4 بڑی اہم ہدایات دیتا ہے، اور یہ صرف اصول نہیں ہیں بلکہ یہ آگے بڑھنے کا ایک عملی راستہ ہے۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ یہی دانائی کی بنیاد ہے، سنو اور اطاعت کرو کیونکہ یہی رہنمائی کا ذریعہ ہے، خرچ کرو کیونکہ یہ اپنی ہی روح کو پاک کرتا ہے، اور لالچ سے بچو کیونکہ یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ خیرات پر خرچ کرنے کا جو تصور ہے نا، وہ ایک بڑے خوبصورت استعارے کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اللہ کو ایک اچھا قرض دینا۔ تفسیر کے مطابق یہ ایک ایسا قرض ہے جس کا روحانی اجر بہت ہی بڑا ہے، یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو آخر میں ہم اس گہری سوچ کے ساتھ رہ جاتے ہیں، ہار اور جیت کی اس نئی تعریف کو سمجھنا ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کو کیسے بدلتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں اپنے ہر عمل کے حقیقی مطلب کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔